بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الفعل اما متعد و اما لازم۔ کتاب ہدایت النحو کی قسم ثانی چل رہی ہے اور وہ ہے فعل کے بارے میں۔ فعل کی بہت ساری باتیں ہو گئیں کہ فعل ماضی بھی ہوتا ہے، فعل مضارع بھی ہوتا ہے، فعل امر بھی ہوتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے۔ وہ ابحاث الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ معلوم ہو، مجہول ثلاثی مجرد میں ہو تو کیسے ہوگا، مزید فی وغیرہ میں ہو تو کیسے ہوگا، یہ باتیں ہو گئیں۔ آج فعل کی ایک اور تقسیم فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو فعل ہوتا ہے، کوئی بھی فعل ہو، وہ فعل یا لازم ہوگا یا متعدی، ان سے ہٹ کر کوئی تیسری قسم نہیں ہوگی۔ جو بھی فعل ہوگا عربی میں، وہ یا لازم ہوگا یا متعدی۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں لازم فعل ظاہر ہے، اس فعل قائم بالغیر ہوتا ہے، کسی نے اس فعل کو انجام دینا ہوتا ہے تب فعل کو وجود ملتا ہے۔ فرماتے ہیں فعل متعدی وہ ہے کہ جس کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف ہو، یعنی فقط فاعل کو ذکر کرنے سے یا فعل کے بعد فاعل کے آنے سے معنی تام نہیں ہوتا جب تک فاعل کے علاوہ کسی اور چیز کو ذکر نہ کیا جائے۔ جبکہ اس کے مقابل میں لازم وہ ہوتا ہے کہ نا جس کا جو فاعل پر تام ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے بعد فاعل کو ذکر کیا جائے تو بس اسی سے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے لیے فاعل سے ہٹ کر مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آسان آجان، مثلا ایک فعل ہے ضربا، ایک فعل ہے قاما۔ ہم کہتے ہیں ضربا متعدی ہے، قاما لازم ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں اس نے مارا تو ہمیں ایک چاہیے کہ جو مارنے والا ہو، اور ایک وہ چاہیے کہ آخر اس نے کس کو مارا۔ جب تک کس کو مارا کا پتہ نہ چلے تب تک اس ضربا کا معنی ہم کہتے ہیں ضربا زید، زید نے مارا۔ اب اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جائیں، بات مکمل نہیں ہوتی، معنی تام نہیں ہوتا جب تک ساتھ یہ نہ بتائیں کہ زید نے کس کو مارا۔ جبکہ اب قاما کو دیکھیں، قادا کو دیکھیں، قاما کیا ہے؟ قاما زید، زید کھڑا ہوا۔ اب ہم اتنا کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہوا، اب اس کے آگے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس قاما کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مثلا کہتے ہیں قادا زیدن، زید بیٹھ گیا، بس ختم ہو گیا۔ اب ہمیں اس کو معنی کو سمجھنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں چاہیے کہ وہ ہوگی تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ فرق ہوتا ہے عربی کے فعل لازم اور فعل متعدی میں۔ ختم۔ جو فعل بھی متعدی ہوگا اس متعدی کی آگے پھر تین قسمیں ہیں۔ کیسے؟ یا وہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، یا دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا، یا تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔ اب یہ جملہ علیحدہ سے لکھ لیں کہ فعل متعدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کو ایک مفعول چاہیے، نہیں، کبھی اس کو ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے، کبھی وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور کبھی وہ تین کی طرف۔ چونکہ متعدی آپ کو پتہ ہے تعدیہ سے ہے، تعدیہ کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا، چونکہ یہ فاعل سے آگے مفعول کی طرف تجاوز کرتا ہے کہ یہ فعل فاعل کو رفع دینے کے بعد
مفعول کو جا کر نصب بھی دیتا ہے، اس لیے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اب یہ سطح لکھ لیں، باقی ترجمہ کتاب میں کریں گے۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ افعال کہ جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں یا تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہے، آگے اس کا جواب ہے، آیا ہم اگر چاہیں تو اپنی مرضی سے ان میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کر دیں اور ایک کو باقی رکھیں؟ مثلا پہلے مفعول کو حذف کر لیں، باقی دو کو باقی رکھیں، یا اگلے دو کو حذف کر دیں، فقط پہلے کو باقی رکھیں، یا پہلا بھی ہو تیسرا بھی ہو درمیان میں دوسرے کو حذف کر دیں۔ آیا اس قسم کے حذف میں ہم با اختیار ہیں یا با اختیار نہیں ہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ ترجمے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فاصل الفعل اما متعد، یعنی فعل کی ایک اور تقسیم۔ کیا؟ فعل یا تو متعدی ہوگا۔ متعدی کس کو کہتے ہیں؟ ما یتوقف فہم و معنی ہو، جس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہو علی متعلق غیر الفاعل، فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر، یعنی فقط فعل سے بات نہ بنے، فقط فعل سے نہیں بلکہ ایک اور بھی چاہیے کہ وہ ساتھ ہوگا، تب اس کا معنی صحیح سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ضربا، ہم کہتے ہیں ضربا، اب اس کے بعد ایک فاعل لگا دیں، ضربا زید، زید نے مارا، تو یہاں پر بات مکمل نہیں ہوتی، معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کو ذکر نہ کریں جس کو اس نے مارا ہے۔ مثلا ضربا زید عامرن، زید نے مارا عامر کو۔ اب چونکہ اس کا معنی سمجھنا عامرن پر موقوف تھا، اس لیے اس کہتے ہیں کہ یہ متعدی ہے۔ وَإِمَّا لَازِمٌ، یا وہ فعل لازم ہوگا۔ لازم کیا ہے؟ ہوا ما بخلافہ، یعنی جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہ ہو، فقط اس کے ساتھ فاعل کو ذکر کر دیں تو بس یہی کافی ہے، اس کا معنی تام ہے۔ جیسے قعدہ، یہ لازم ہے، اس کو فقط فاعل ذکر کر دیں، قعدہ زیدن، زید بیٹھا، بس معنی سمجھ میں آ گیا۔ قاما، یعنی قاما زیدن، زید کھڑا ہوا، بس اتنا کافی ہے، مزید کسی فاعل کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ختم۔ آگے فرماتے ہیں والمتعدی، یہ جو فعل متعدی ہوتا ہے، یہ آگے پھر افعال متعدی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ فعل متعدی قد یکون الی مفعول واحد، کبھی تو یہ فقط ایک مفعول کی طرف تعدی کرتا ہے، یعنی متعدی بیک مفعول، فقط ایک مفعول کی طرف تعدی کرتا ہے، یعنی اسی ایک مفعول کو ذکر کر دیں تو معنی تام ہو جاتا ہے۔ جیسے ضربا زید عامرن، اب یہاں ضربا فقط عامرن ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، ٹھیک ہے جی، زید نے مارا عامر کو، معنی تام ہو گیا۔ وَإِلَى مَفْعُولَيْن، اور کبھی کبھی یہ متعدی دو مفعولوں کی طرف ہوتا ہے، یعنی کبھی متعدی بدو مفعول، اس کو ایک مفعول نہیں چاہیے ہوتا بلکہ دو چاہیے ہوتے ہیں۔ جیسے آتا یعطی، عطا کرنا، آتا زیدن عامرن درہمن، توجہ کے ساتھ، آتا فعل، زید اس کا فاعل، عامرن مفعول اول، درہمن مفعول دوم۔ کیوں؟ یہاں پر آتا دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، وجہ اب ذرا ترجمے کو سمجھیں۔ آتا زیدن، زید تو ہو گیا فاعل، زید نے عطا کیا عامرن
عامر کو، اب اگر یہاں خاموش ہو جائیں تو ابھی معنی تام نہیں ہوتا، سوال رہتا ہے کہ آخر زید نے عامر کو کیا عطا کیا، تو معنی تام نہیں ہوا، اس لیے ہمیں ایک اور مفعول لانا پڑا، کیا؟ درہمان، کہ زید نے عامر کو درہم دیے۔ اب آتا کہ جب تک دو مفعول ذکر نہ کیے جائیں اس کا معنی تام نہیں ہوتا، تو لہذا یہ آتا متعدی ہے دو مفعولوں کی طرح، ٹھیک ہو گیا؟ وَيَجُوزُ فِيهِ الْاِقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ مَفْعُولَيْهِ، بہت توجہ، یہ آتا جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے اس میں یہ بھی جائز ہے، واجب نہیں، یہ نہیں جائز ہے کہ اگر ہم شارٹ کٹ کرنا چاہیں اور دو مفعولوں کی بجائے فقط ایک مفعول کو ذکر کریں تو بھی یہ جائز ہے۔ بس ہم کہتے ہیں آتیتو زیدن، ٹھیک ہے جی، آتیتو زیدن، اب زیدن ایک مفعول کو ذکر کیا، آگے درہمن کا ذکر نہیں کیا، یہ بھی جائز ہے۔ یا کہتے ہیں آتیتو درہمن، یعنی زیدن جو مفعول تھا اس کو حذف کر کے فقط درہمن کو ذکر کر دیں، میں نے اس کو عطا کیے درہم، فرماتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن بخلاف باب علمتو، لیکن فرماتے ہیں یہ ہے باب علمتو کے خلاف ہے۔ باب علمتو بات کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، لہذا ہم کہیں گے علمتو زیدن فاضلا، بس، لہذا خالی علمتو زیدن یا علمتو فاضلن یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وَإِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيلٍ، اور یہی متعدی یعنی فعل متعدی کبھی کبھار تین مفعولوں کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے، کیا؟ یعنی آپ کہیں گے کہ متعدی کبھی اس کو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کبھی دو کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور کبھی تین کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ متعدی بس مفعول اس کا ہے، جیسے عالم اللہ، اللہ نے جنوایا، یہ فاعل ہو گیا اللہ، زیدن مفعول اول، عمرن مفعول دوم، فاضلن مفعول سوم، اللہ نے جنوایا زید کو، کیا کہ عمر فاضل ہے، زیدن عمرن فاضلن، یہ تین مفعول ہیں کس کے؟ عالمہ کے، ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں ایک تو ہو گیا عالمہ، عالمہ کے علاوہ کچھ اور افعال بھی ہیں جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، وہ کون سے؟ انبا ایک، نبا دو، اخبارا تین، خبرا چار، حدثا پانچ، رعا چھ یہ ہو گئے، اور ایک ہو گیا عالمہ۔ تو پس آپ یوں کہیں گے کہ تین افعال ایسے ہیں، سات افعال ایسے ہیں جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، سات افعال ایسے ہیں جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ وہ سات افعال کون سے ہیں؟ اب ان کو علیحدہ لکھ لیں، عالمہ ایک، انبا دو، نبا تین، اخبارا چار، خبرا پانچ، حدثا چھ، رعا سات۔ یہ سات افعال وہ ہیں جو
متعدی بے مفعول یعنی 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُ أَرَى وَأَنْبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ، ٹھیک ہو گیا۔ وَهَذِهِ السَّبْعَةُ، یہ جو 7 افعال ہیں جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یہ 7، اب ذرا آگے توجہ رکھنی ہے۔ مفعولها الاول مع الاخیرین کا مفعول آتیت فی جواز الاقتصار علی احدہما، پوری توجہ آگا۔ ہم نے پیچھے کہا ہے کہ آتا 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، پھر ہم نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم فقط پہلے مفعول کو ذکر کر لیں یا دوسرے مفعول کو ذکر کر لیں، یہ ہم نے کہا تھا نا وہاں آتا میں۔ خوب، اب فرماتے ہیں یہ افعال جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، ان میں مفعول اول ایک طرف، مفعول دوم اور سوم ایک طرف، یعنی پہلا مفعول اور اگلے 2 مفعول، یہ ہیں باب آتیتوں کے مفعولوں کی طرح۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ ان کے بعد فقط پہلے مفعول کو ذکر کریں اور بعد والے دونوں کو نہ کریں، یہ بھی جائز ہے، یا بعد والے دونوں کو ذکر کریں اور پہلے کو ذکر نہ کریں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جو دوسرا اور تیسرا ہے وہ ہیں باب علمتو کے مفعولوں کی طرح۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فقط دوسرے کو ذکر کریں اور تیسرے کو نہ کریں، یا تیسرے کو ذکر کریں اور دوسرے کو نہ کریں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے گزارش کی تھی کہ باب علمتو کے دونوں مفعولوں میں کسی ایک کو ذکر کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے، جبکہ آتیتو کے ایک کو ذکر کریں اور دوسرے کو نہ کریں جائز ہے۔ یہ جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، بہت توجہ، ان میں پہلا مفعول اور دوسرا اور تیسرا، یہ گویا 2 کیٹیگری ہو گئی کہ اگر پہلے اور دوسرے تیسرے کو رکھنا ہے فقط پہلا ذکر کریں، دوسرا تیسرا حذف کر دیں، جائز ہے۔ دوسرے اور تیسرا دونوں کو ذکر کریں، پہلے کو حذف کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جہاں تک ہے خود دوسرے اور تیسرے کے درمیان کہ ہم فقط دوسرے کو ذکر کریں تیسرا نہ کریں، تیسرے کو ذکر کریں دوسرے کو نہ کریں، نہ، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ باب علمتو کے 2 مفعولوں میں ایک پر اکتفا جائز نہیں تھی، یہاں بھی دوسرے اور تیسرے میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذِهِ السَّبْعَةُ، یہ 7 افعال، عالم، ارا، انبا، نبا، خبر، اخبر، حدث اور حدث، یہ 7 ہو گئے۔ فرماتے ہیں یہ 7 جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، مفعول الاول مع الاخیرین، ان کا پہلا مفعول اپنے دوسرے اور تیسرے کے ساتھ، یہ تو ہیں مثل کا مفعولی آتیتا، مثل آتیتا کے 2 مفعولوں کی طرح۔ کیا مطلب؟ یعنی فی جواز الاقتصار علی احدہما، کہ جائز ہے کہ آپ فقط پہلے مفعول کو ذکر کریں، دوسرے اور تیسرے کو ذکر نہ کریں، یا دوسرے اور تیسرے کو ذکر کریں اور پہلے کو ذکر نہ کریں۔ جیسے باب آتا میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ان میں سے ایک مفعول پر اکتفا جائز ہے، لہذا آپ اعلم اللہ زیدن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اعلم اللہ زیدن فاضلا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن والثانی مع الثالث، لیکن جو دوسرے کا تیسرے سے تعلق ہے وہ تعلق ہے کا مفعولی علمتو، یعنی باب علمہ کے مفعولوں کی طرح، علمتو کے 2 مفعولوں کی طرح۔ کیسے؟ فی عدم جواز الاقتصار علی احدہما، یہ جائز نہیں ہے
کہ ہم دوسرے کو ذکر کریں اور تیسرے کو حذف کر دیں، یا تیسرے کو ذکر کریں اور دوسرے کو نہ کریں، نہ، یہ جائز نہیں ہے۔ پس دوسرا اور تیسرا مثل باب علمتو کے مفعولوں کی طرح ہے کہ دونوں کو ذکر کرنا ہوگا، جبکہ پہلا اور اگلے دو کے درمیان، ان کے درمیان وہی نسبت ہے جو آتیتو کے دو مفعولوں کی طرف تھی کہ ان میں سے فقط ایک کو رکھ کے اگلے دونوں کو حذف کریں، یا دو کو رکھ کے پہلے کو حذف کریں، یہ جائز ہے۔ لہذا فلا تقول، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے عالم تو زیدن خیرن نار، یعنی خیرن سے پہلے وہ جو دوسرا مفعول تھا اس کو حذف کر دیں، یعنی عالم تو زیدن امرن خیرن ناس کی بجائے عالم تو زیدن خیرن ناس نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ زیدن مفعول اول تھا، امرن خیرن ناس یہ مفعول دوم اور سبم تھا، ان دونوں کو ذکر کرنا ہوتا ہے، لہذا آپ کہیں گے عالم تو زیدن، میں نے زید کو جنوایا، کیا؟ امرن خیرن ناس، کہ امر لوگوں میں سے بہترین ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا لازم اور متعدی کا ذکر۔ اس کے بعد اگلا ہے افعال قلوب کے بارے میں۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔